وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أولي العزة والتعظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصوں را پیر کامل کاملہ را رہنما نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کے رقص کرتا ہے اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے اور خیال آتا ہے جب بھی گرمی روزے قیامت کا خیال آتا ہے جب بھی گرمی روزے قیامت کا غم اسیاں سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ پہ جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین و حاضرین اور خصوصاً بالخصوص میرے استاد محترم استاد الاساتذہ محسن علاقہ سر محمد حنیف صاحب سر محمد افتخار صاحب اسٹیج پر تشریف فرما جملہ ثنا خانان حضرات قرہ حضرات سر نے جو وقت دیا ہے وہ ہمارے لیے حکم اور پھر تاکیدی حکم کا درجہ رکھتا ہے اس سے انشاءاللہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے بات نہیں جائے گی مقررہ وقت پر انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی اس کے اندر رہ کر بات ہوگی میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں چند ایک معروضات چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا رب ذوالجلال نے ہمیں ایک ضابطہ عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید قواعد و ضوابط کا ایک نام ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کے لیے اس میں ہدایت کا سامان رکھا ایک مسلمان کے لیے اس میں تقوی حاصل کرنے کا سامان رکھا ایک متقی کو اس سے اگلے درجے پر پہنچنے کے لیے رب ذوالجلال نے سامان رکھے ہیں تو یہاں پہ رب ذوالجلال نے ایک ضابطہ ہمیں عطا فرمایا اور جو اس کو بیان اس انداز میں کیا کہ رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور یہ جو لام ہے اس پر یہ لام تاکید ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر نون سکیلا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے رب ذوالجلال نے ایک نہیں 2 تاکیدیں بیان کر کے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے آزمائش ضرور ہوگی یا اللہ آزمائش تو کرتا کیوں ہے بندوں کو عطا کرنا ہے تو ایسے ہی عطا کر دے آزماتا کیوں ہے اتنا ڈراتا کیوں ہے انہیں اس طرح صبر کی چکی سے کیوں گزارتا ہے وجہ کیا ہے فرمایا بات یہ ہے جب میں کسی اپنے بندے کو کوئی مرتبہ اور مقام دینا چاہتا ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں اعمال کی کمزوری ہوتی ہے میں مرتبہ تو لکھ دیتا ہوں لہذا اعمال کی کمزوری کی وجہ
شخص کو جتنا بڑا مرتبہ عطا کرتا ہوں اسے اتنی بڑی آزمائش سے گزارتا ہوں۔ فرمایا دیکھتے نہیں سب سے بڑھ کر مرتبہ اور مقام اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، انہیں سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزارا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ مجھے آزمائشوں سے گزارا ہے۔ پھر دیگر انبیاء کو آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عام لوگوں میں، فرمایا عام لوگوں میں بھی جو سب سے افضل ہوگا اس پہ سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔ ہم تو کسی پہ کوئی مصیبت آئے تو ہم سمجھتے ہیں اس کو فلاں اس کی سزا ملی ہے، یہ بڑا ظالم تھا، یہ اس طرح کا تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے ہاں جسے کوئی مرتبہ اللہ عطا کرتا ہے اسے پھر مصیبت کی چکی سے گزارتا ہے تاکہ اس بات کو اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور، اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ تمہاری آزمائش نہیں کرے گا؟ فرمایا اللہ تمہاری آزمائش کرے گا یہاں تک کہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ جب پاؤں اکھڑتے ہیں بندے کے، ویسے تو مردان خدا کا ایک رتبہ ہے، مردان خدا کا ایک مرتبہ ہے، ان کے پاؤں اکھڑتے نہیں ہیں، وہ ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہر طرح کی آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ تم میں پر ہم ایسی آزمائشیں نازل کریں گے کہ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ جب پاؤں اکھڑ جائیں تو سجدہ ریز ہو جاؤ رب کی بارگاہ میں، جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اسی سے کچھ مانگو گے تو وہ تمہارے صبر کا سینہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تمہیں ایک مرتبہ صبر کرنے پر اللہ 3 اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بندہ اس رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ صبر کرتا ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ جس کا کلیجہ کٹتا ہے اس سے پوچھئے صبر کرنا کتنا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن فرمایا صبر کا اجر بہت بلند ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ صبر کرتا ہے، صبر کا جام پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 انعام نازل فرماتا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ برکات سماویہ کا ذریعہ ہے جو اللہ اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس پر 3 انعام کرتا ہے۔ ایک، اللہ اس پر صلوات فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ اس پر صلوات فرماتا ہے۔ صلوات کے اندر دعا بھی آ جاتی ہے، صلوات کے اندر برکت بھی آ جاتی ہے، صلوات کے اندر سب کچھ آتا ہے۔ فرمایا رب ان پر صلوات فرماتا ہے، اور دوسرا انعام رب ان پر رحمت فرماتا ہے، اور تیسرا انعام کہ رب ذوالجلال انہیں راہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ ہدایت خاص ہدایت یا مراد ہے، سیدھا رستہ تو وہی ہوتا ہے جو سیدھا ہو، یہاں ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ فرمایا رب انہیں اپنی طرف آنے والا اپنی بارگاہ کا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ صبر کرتا ہے 3 انعام ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یا اللہ کس چیز کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا پہلے 2 چیزیں ہیں، ایک خوف ہے، ہم اس سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے۔ یا بِشَيْءٍ، یا ایک لفظ ہے بِشَيْءٍ، یہ شے لفظ آپ جانتے ہیں ہماری زبان میں ایک ہی شے ہے، کیونکہ یہ کوئی شے ہی نہیں ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے آزمائش تھوڑی سی ہوگی، سخت ہوگی لیکن تھوڑی سی ہوگی۔ لمبی آزمائش اللہ بندوں سے نہیں لیتا، تھوڑی سی رب تم سے آزمائش لے گا، رب تم سے امتحان لے گا، اور جو عطا کرے گا اس کے بدلے میں وہ بہت بڑا ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ جن مصیبتوں سے تمہیں بچائے گا وہ مصیبتیں بہت بڑی ہیں۔ جو آزمائش تمہیں لے رہا ہے، جو اللہ تم کو درد دے رہا ہے، جو اللہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، جس پریشانی میں اللہ تمہیں ڈال رہا ہے، اگرچہ انسان ہونے کے ناطے سے تمہارے لیے بہت بڑی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹی سی ہے،
बिशैइ मिनल खौफ, कुछ खौफ में से, खौफ दुश्मन का भी हो सकता है, कुफार के हमले का भी हो सकता है, लेकिन इमाम शाफी फरमाते हैं खौफ से मुराद रब का खौफ है। या अल्लाह, जब तू इतना मेहरबान है, जब तू करीम है, जब तू रहीम है, जब हम तुम्हें रहमान और रहीम कहते हैं, जब तुम्हें करीम कहते हैं, जब तुम्हें गफूर कहते हैं, तो या अल्लाह तुझसे डरे क्यों? फरमाया डरना यहाँ पे वो नहीं है जो बंदा दुश्मन से डरता है। खुदा के खौफ से यहाँ मुराद वो खौफ नहीं कि जो बंदा दुश्मन से डरता है कि कोई पीछे से वार करेगा, कोई जालिम मेरी मताए हयात को लूट लेगा। फरमाया ये खौफ नहीं, रब से खौफने का मकसद ये है कि जिस तरह महबूब की नाराजगी से बंदा डरता है, इस तरह का खौफ जो होता है वो रब से डरा जाता है। वो खौफ जो बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो बंदे को डर रहता है कि मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए, और ये सबसे बड़ा खौफ होता है। फरमाया रब से डरने और रब का खौफ उससे मुराद ये है कि या अल्लाह मेरे किसी अमल से तो नाराज न हो जाए। फरमाया तुम्हें जरा से खौफ से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, वजूए और भूख से भी तुम्हारी आजमाइश करेंगे। फरमाया कभी हो सकता है तुम्हारा आटे वाला कनस्तर खाली हो जाए, हो जाता है, और ये कोई बचा नहीं है, आज नबी पाक का उम्मती हो, उस पर आजमाइशें ना आए, ये हो ही नहीं सकता। जाना हो जन्नत में और आजमाइशें ना आए, ये हो ही नहीं सकता। नबी कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। फरमाया बलाओं के लिए तैयार हो जाओ, बलाओं के नजूल के लिए तैयार हो जाओ। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूं। इरशाद फरमाया फिर फाके काटने के लिए भी तैयार हो जाओ। फरमाया मोहब्बत का दावा अल्लाह से हो, आजमाइश ना आए। मोहब्बत का दावा अल्लाह से हो और मोहब्बत का दावा अल्लाह के महबूब से हो, आजमाइश ना आए। फरमाया कनस्तर खाली हो जाते हैं, लेकिन जब कनस्तर खाली होता है फिर बंदा जब रब से करने को जोड़ के दुआ मांगता है ना, वो दुआ भरे हुए कनस्तर से कभी भी हासिल नहीं होती, वो कैफियत कभी नहीं बनती। जो मुसीबत और परेशानी के आलम में जो कैफियत बनती है वो कभी भी भरे हुए पेट से नहीं बनती। फरमाया अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें भूख से भी आजमाएंगे, खौफ से भी आजमाएंगे, लेकिन फरमाया भूख का दौरानिया भी थोड़ा होगा, खौफ का दौरानिया भी थोड़ा होगा। उसके बदले में जब तुम हमसे मांगोगे तो हम ढेर लगा देंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेट से पत्थर नहीं बांधे? क्या नहीं बांधे? बांधे हैं, पेट से पत्थर मांगे। फिर एक वक्त ऐसा आया, वो जात वो है जो कहते हैं अगर मैं चाहूं तो ओद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ आ चले, लेकिन हमने आखिरत को पसंद किया है, हमने दुनिया को इख्तियार नहीं किया, हम आखिरत को पसंद करने वाले हैं। लेकिन जुबान पुरअनवार की तासीर थी, आका ने दुआ नहीं की, सिर्फ फरमाया ऐसा चाहूं तो हो सकता है आज भी ओद पहाड़ से सोना निकल रहा है। यह जुबान पुरअनवार की बरकत थी। फरमाया तो उस जात ने पेट के साथ पत्थर बांधे, एक खजूर पर चार सहाबा गुजारा करते थे, तलवार भी चलाते थे। फरमाया जो अल्लाह की आजमाइश है अल्लाह भूख के जरिए भी आजमाता है। वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, फरमाया हमको थोड़ा सा तुम्हारा नुकसान भी करेंगे, तुम्हारे अमवाल का तुम्हारी जानों का नुकसान करेंगे, और फिर फरमाया तुम्हारे फलों का नुकसान भी करेंगे। ये पॉइंट है जिस पे मैंने बात करनी है, ये असल पॉइंट है, इसी पे बात करके मैं बात को समेट लूंगा। फरमाया तुम्हारे फलों का नुकसान करेंगे, तुम्हारा फल तोड़ लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जब फल किसी का तोड़ा जाता है, इमाम शाफी फरमाते हैं यहां फल से मुराद औलाद है। किसी बाप से पूछो तेरे बेटे के दुनिया से जाने पर तेरे दिल पे क्या गुजरी है। किसी मां से पूछा जाए तेरे बेटे आज जब दुनिया से चला गया है तेरे कलेजे पे क्या गुजरी है, तेरे दिल पे क्या गुजरी है। किसी भाई से पूछा जाए भाई की जुदाई कैसी होती है, किसी बहन से पूछा जाए भाई की जुदाई कैसी होती है, ये वही बता सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने ये आजमाइश करनी है, हमने तुम्हारा फल तलवा कर भी तुम्हें आजमाइश में डालना है। नबी कायनात इस्लाम की बारगाह में एक साहबी तशरीफ लाए, उनके पास उनका खूबसूरत बेटा था, वो मुझसे बड़ा प्यार कर रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम
کی نگاہ نبوت نے انہیں دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، بیٹا بڑا پیارا ہے تجھے، کتنا اسے پیار کرتے ہو؟ تو اس باپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس محبت کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، ہاں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں کہ جتنا میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں اللہ اتنی آپ سے محبت کرے۔ یقیناً وہ کمیت سے اور کیفیت سے باعث تھی محبت باپ کی بیٹے کے ساتھ، اس لیے انہوں نے بیان نہیں کر سکے کہ کتنی کرتا ہوں۔ فرمایا کتنی اور جتنی سے یہ بات آگے بڑھ گئی ہے، یا رسول اللہ جتنی میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کرے۔ اس وقت کچھ وقت گزرا، اس کے بیٹے کا وصال ہو گیا، وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلب کیا، فرمایا کہ بتاؤ وہ میرے صحابی وہ کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ تیرا بیٹا اللہ نے تجھے پتا ہے تو اس سے پہلے کیوں لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب چاہتا ہے کہ تو صبر کرے اور صبر پر جو اجر اللہ دینا چاہتا ہے وہ تجھے عطا فرمائے۔ میرے غلام تو صبر کر، تجھے خوشخبری ہو کہ قیامت کے دن جب تو جنت میں جائے گا تو تیرا بیٹا جنت کا دروازہ کھول کے تیرا استقبال کرے گا۔ فرمایا یہ سودا بڑا سستا ہے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے بڑا انعام دیا ہے، تو صبر کر، تو صبر اختیار کر، بروز محشر جب تو جنت میں جائے گا تو جنت میں تیرا بیٹا تیرا دروازہ کھول کر تیرا استقبال کرے گا، پھر باپ بیٹا جنت میں اکٹھے رہیں گے۔ یہ انعام ہے میرے دوستو۔ فرمایا جب اللہ رب العزت کسی ماں سے اس کے بیٹے کو جدا کرتے ہیں، کسی باپ کو اس کے بیٹے سے جدا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث شریف جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف میں ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو حسن فرمایا ہے۔ حسن صحیح کے قریب ترین حدیث ہوتی ہے، اس کو حدیث حسن فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا مات ولد العبد، اگر کریم فرماتے ہیں جب کسی بندے کا بیٹا مر جاتا ہے اس کی روح کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرتے ہیں تو قال اللہ تعالی لملائکتہ، تو رب ذوالجلال ملائکہ سے پوچھتا ہے کیا اقبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ قالوا فیقولون نعم، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ بلا شبہ تیرا حکم تھا، تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے، اس کی روح ہم نے قبض کر لی ہے، تیرا حکم تھا، اس کی مقررہ مدت ختم ہو گئی ہے دنیا میں، ہم نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ فیقول، تو رب دوبارہ پوچھتا ہے، اور پھر الفاظ دیگر استعمال نبی پاک علیہ السلام نے کیے۔ اللہ پوچھتا ہے اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا؟ ایک حدیث کا یہ معنی بنتا ہے کہ اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے دل کی ٹھنڈک کو اس سے چھین لیا؟ فیقولون نعم، وہ ساری عرض کرتے ہیں یا اللہ بلا شبہ تیرا حکم تھا، اس کی تعمیل کی ہے۔ کہا میرے بندے کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتا ہے فیقول، تو اللہ فرماتا ہے ماذا قال عبدی، اے فرشتوں یہ بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے رب کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ ہر کلمہ گو کا رشتہ اتنا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی مسلمان کوئی گناہگار مسلمان بھی ہو، اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی جائے، خنجر رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کلمہ چھوڑ دو، وہ گردن کٹا لیتا ہے، کلمہ نہیں چھوڑتا۔ بے شک پنج وقتہ نمازی بھی نہ ہو، روزے دار بھی نہ ہو، لیکن ایمان کی متاع کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ چنگاری ہوتی ہے، بس اسے ہوا پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے سے کو جب ہم نے اس تکلیف میں مبتلا کیا بڑا دکھی ہے وہ، لیکن اللہ پوچھتا ہے وہ کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ فرشتے فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں حمیدہ کا، یا اللہ اس نے تیری حمد کی ہے۔
اللہ کی بارگاہ کے شکر گزار بندوں کی یہ شان ہوتی ہے میرے دوستوں. یا اللہ اس نے تیری حمد کی ہے وسترجا، اور اس نے ترجیح پڑھی ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. یا اللہ اس نے کہا ہے کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم نے بھی تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اس جان میں کس نے ہمیشہ رہنا ہے. تو اس وقت رب ذوالجلال فرماتا ہے، یقول اللہ فرماتا ہے وَابْنُوهُ لِلْعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَابْنُوا لِلْعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو. جس نے کلمہ شکر ادا کیا ہے، جس نے میری حمد کی ہے اس مقام پر. ارے حمد تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن بیٹا بڑا ہو اور ماں حمد کر رہی ہو اللہ کی، تو اس ماں کے لیے خوشخبری ہے، اس باپ کے لیے خوشخبری ہے، اس بھائی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے کسی رشتے دار اور غریبی کے فوت ہونے پر اللہ کی حمد کرے اور یہ کہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف دوڑ کے جانا ہے. یہ ان کے لیے مقام مرتبہ. اور رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے بندے کے مکان کا نام بھی رکھنا ہے. جنت میں جس کا نام ہے، جو اس کا محل تعمیر کیا ہے، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس کا نام بیت حمد رکھو. یہ تعریف حمد والے کا گھر ہے، جس نے حمد کی ہے اللہ کی، یہ اس کا گھر ہے. حضرات حمد تو ہم بھی کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں. اس خاص موقع پر جب اس نے صبر کا دامن پکڑ کے رکھا، بے صبری نہیں کی، اللہ کی حمد کی، تو اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا گھر بنایا، اس کا نام بھی بیت الحمد رکھا، تاکہ جنتی ساری جنت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے، دائمی زندگی ہے. دائمی زندگی میں یادگار کے طور پر اس محل کو دیکھا جائے گا. صبر کتنا قصہ کیا، 10 سال 20 سال، آخر جانا ہے اس دنیا سے. لیکن فرمایا کہ اس معمولی صبر پر، معمولی وقت پر ہمیشہ کی زندگی میں اس بندے کے نام ایک محل تعمیر کیا جائے گا، اس کا نام ہوگا بیت الحمد. کہ اے جنتیوں یاد رکھو، سارے جنتی بڑی شان والے ہیں، لیکن یہ اس جنتی کا گھر ہے جس نے مصیبت کے وقت بھی اللہ کی حمد کی، نہ شکری کا کلمہ ادا نہیں کیا. 2 منٹ رہتے ہیں، گفتگو کے بہت سا حصہ ابھی باقی ہے، لیکن میں سے 2 منٹ اس میں بات ختم کروں گا. اور باقی اگر تقریر آپ بھول بھی گئے، جو میں حکایت سنانے والا ہوں وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے ایک بلبل پال رکھی تھی. وہ بلبل جب بولتی وہ خوش ہوتا اور وہ کہتا یہ بڑا اچھا گیت گاتی ہے، میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں، اس کی خدمت کرتا، کھلاتا پلاتا. کچھ وقت گزرا، ایک طوطا باہر آ کے بیٹھا اس کے پنجرے کے باہر. اس نے کوئی 2-4 باتیں کی، بلبل نے بولنا چھوڑ دیا. اب وہ شخص جس نے بلبل رکھی تھی بولنے کے لیے، وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ بولنا اس نے چھوڑ دیا، میں کیا کروں اس کا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا فیصلہ کیا. آپ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، اللہ کے پاک نبی، میں نے بلبل رکھی تھی، بڑی مہنگی لی تھی، وہ بولتی تھی، گیت گاتی تھی، میں خوش ہوتا تھا، لیکن ایک طوطا آیا ہے، اس نے پتہ نہیں کیا بات کی بلبل سے، بلبل نے بولنا چھوڑ دیا ہے. بلبل نے بولنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ بلبل پنجرے سمیت ہی لے آؤ میری بارگاہ میں. اس بلبل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور بلبل نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا. حضرت نے پوچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تو نے بولنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا ہے اللہ کے نبی، ایک طوطا آیا اور اس نے مجھے بتایا یہ جو تو رو رہی ہے نا اپنے وطن کی جدائی میں، اس کے خانے میں آؤ زاریاں کر رہی ہے، آؤ فغان کر رہی ہے، یہ تیرا جو مالک ہے جس نے تجھے قید کر رکھا ہے یہ سمجھتا ہے تو گیت گاتی ہے اور وہ خوش ہو کے اس نے تجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو ایسا کر، اگر آزادی چاہتی ہے تو صبر کر، صبر سے کام لے، بولنا چھوڑ دے، یہ تنگ آ کے تجھے خود ہی چھوڑ دے گا. اللہ کے پاک نبی سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اس شخص سے کہا تو بہتر ہے کہ اس کو آزاد کر دے یا کبھی نہیں بولے گی. کیوں؟ غموں سے نکلنے کا فارمولہ اسے مل گیا ہے، نجات پانے کا فارمولہ اسے مل گیا ہے، معیت خدا کیسے ملتی ہے یہ فارمولہ اس نے حاصل کر لیا ہے. اب جب اس شکاری نے اس بلبل کو آزاد کیا تو اس نے اس وقت اللہ کی حمد کی. اس نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے انڈے سے پیدا کیا اور جس نے مجھے ہوا میں اڑنا سکھایا، اور تمام حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے قید میں ڈالا اور پھر مجھے صبر عطا فرمایا. میں نے صبر کیا تو اللہ نے مجھے دوبارہ آزاد کر دیا.
اس روایت کو، اس حکایت کو سامنے رکھ کر ہم بھی اپنا محاسبہ کریں. ہمیں اگر کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے، جب ہم اس پر واویلے کرتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی جاتی ہے. اگر صبر کیا جائے تو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی برکات نصیب ہو جاتی ہے، اور انسان کی وہ مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مبارک نشست کا جملہ ثواب اللہ تعالیٰ حضرت ہمارے بھائی راجہ عزیر احمد کی روح پہ ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما کر اللہ اس کے آخرت کی ساری منازل آسان فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو اور خاص کر ان کی والدہ صاحبہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور صابرین پر جو اللہ انعام کرتا ہے اللہ اس پورے خاندان پر وہ انعام کرے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. یہیں پہ صفیں آمنے سامنے صفیں بنا لیں. تمام